یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف، ٹھیک ہے جی. حضور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرید ہیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. قربان جاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اگر کوئی بات ہوتی تو کبھی روایت نہ کرتے. ذرا محبتیں دیکھو. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ ایسی کوئی بات تھی نہیں حضرت. اس کے راوی جناب صدیق اکبر ہیں. اگر کوئی بات ہوتی کبھی روایت نہ کرتے. آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے علی میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری بارگاہ میں علی کا مقام وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے. ہاں حضرت اگر ایسی کو بات ہوتی کبھی یہ روایت نہ کرتے حضرت. ہاں آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ ٹھیک نہیں تھا. ہاں آپ کو سود کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے جی. پھر اللہ نے حضرت کو توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری کے دستے پاک میں توبہ کی ہے. وہ توبہ بھی میرے یار دی نہیں کی تھی جڑی محفل تو جانے نہیں حضرت. وہ بابا فرید کہتے ہیں نا کیسی توبہ ہوا ہے یار، توبہ لٹکے اد مشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تن سمجھ نہیں حضرت پکی توبہ تا دم آخر تک اپنی توبہ پر قائم اور دائم رہے. اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں حضرت جی، یہ تورات میں لکھا ہے. اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے جی تورات میں لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض جو کہ پہلے ڈاکے مارا کرتے تھے، آپ نے جب توبہ کی نا حضرت تو آپ کو شیخ نے حکم دیا، یہ تربیت تھی ان کی. آپ نے فرمایا بھائی جو ادھر کے معاملے ہیں وہ تو معاف ہوئے، تو جو لوگوں کو ستایا وہ جا کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ جس کے پاس گئے نا کسی نے ڈر کے معافی دے دی، کسی نے اسی طرح دے دی. ایک یہودی تھا، اس نے کہا میں نے نہیں دینی، پہلے 12 سال میری خدمت کر، اب پھر معافی دے دے گا نا؟ اس نے کہا دے دوں گا. حضرت نے 12 سال اس یہودی کی خدمت کی. جب 12 سال پورے ہو گئے نا تو حضرت نے فرمایا فلاں جگہ پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہے، اٹھا اس میں ایک تھیلی ہے اس میں سونا ہے، جا لے کے آ. حضرت وہاں گئے تو واقعتاً پتھروں کا ڈھیر لگا تھا. حضرت نے وہ پتھر اٹھائے، اندر سے ایک تھیلی نکلی. آپ نے نہیں اس کو کھولا. جب لے کے یہودی کے پاس آئے نا تو یہودی نے جب تھیلی کو کھول کے ڈھیلا نا تو اس میں سے سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت کے قدموں میں گر کے رونے لگ پڑا اور کہتا ہے فضیل مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ. آپ نے فرمایا بھائی میں تجھ سے اپنی معافی مانگنے آیا ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا. تو یہودی کہتا ہے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، ارے اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. میں نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے، اس تھیلی میں نے مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے اور دیکھ فضیل تو نے ہاتھ لگا کے ان کو سونے کا کر دیا ہے. آج ہم اس سونے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے. او محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر کے تو دیکھو. اور چلے ہو جس کو ہاتھ ڈالو گے اس کو بھی سونا کر دو گے. ہاتھ تو لگاؤ حضرت. یہ کشف المحجوب شریف حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت لکھتے ہیں، یہ میرا سوٹ ہے نا بلو کلر کا، اگر کہیں سے پھٹ جائے تو اس کو پیوند لگاؤں گا، ٹھیک ہے جی. پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا، پھر پھٹ جائے تو پھر پیوند لگاؤں گا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ کے کپڑوں کو اتنے پیوند لگے تھے کہ پیوند رہ گئے تھے، اصلی کپڑا ہی ختم ہو گیا تھا. حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ. اور آپ داتا صاحب میں لکھتے ہیں اپنے پیر بھائی کے حوالے سے، کہتے ہیں ہوا کیا کہ وہ صبح کے وقت نا نماز فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھ کے پتے توڑ رہے تھے. تو کیا دیکھا کہ ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل خود علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں. بھئی آپ بھی فجر کے بعد درخت کے اوپر چڑھے ہوں تو پیر صاحب آ جائیں تو آپ بھی خود کو چھپا لیں گے. ہاں جی پیر صاحب نے کہ کہنا ہوں بھئی دوسرے سرے درخت چڑھ کے کی کرنے. کہتے میں نے بھی خود کو نا پتوں میں چھپا لیا، لیکن جب پیر صاحب میرے قریب آئے تو ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں سمجھ گیا کہ پیر صاحب اس وقت اپنے حال میں نہیں ہیں. اس وقت میں سادی زبان میں کہوں گا کہ ڈائریکٹ تار لگی ہوئی ہے. اور عرض کیا کرتے ہیں، میں کشف المحجوب کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو. عرض کیا کرتے ہیں، اس درخت کے نیچے آگے جس کے اوپر داتا حضور کے پیر بھائی چڑھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت درخت کے نیچے آئے نا تو حضرت کی آواز میرے کانوں میں آئی. کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ پورا سال لنگ گیا تو انہوں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. بابا جی یاریاں کو سوکھی ہیں دلیل، یاریاں کو سوکھی ہیں بابا جی.
पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता। जे तू मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्हे पाऊं। हाँ भाई एवं तो नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला ने निकाह फरमाते हैं, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां कन्ने हो, जित वल वेखे राज माही दा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना भन्ने हो। हाय सौखा काम है आशिकी। इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक है, इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक। हाय हाय हाय। वो आप फरमाते हैं कि दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्रे अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुद अली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कश्फुल महजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने ने रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं, या अल्लाह सी हुण मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, असी मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, और पत्ता वांग फेंक के वहीं चले गए।